ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بڑے دربار میں تشریف فرمائے ہوئے تھے۔ ان کے چاروں طرف انسان، جنات اور پرندے موجود تھے۔ وہ دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی سلطنت عطا کی تھی جس کے آگے دنیا کی تمام سلطنتیں پھیکی پڑ جاتی۔ فوج کا ہر سپاہی، ہر پرندہ اور ہر جن آپ کے حکم کا تابعدار تھا۔ دربار کا عالم بڑا پرسکون اور انوشاسن سے بھرا ہوا تھا۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر پڑی کہ ہدہد پرندہ موجود نہیں ہے۔ آپ نے سخت لہجے میں فرمایا، ہدہد کہاں ہے؟ اگر اس کے پاس کوئی واجب وجہ نہ ہوئی تو میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب حیرت اور خوف میں تھے کہ آخر ہدہد کہاں گیا ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد تھکا باندھا مگر آنکھوں میں چمک لیے پنکھ فڑفڑاتا ہوا حاضر ہوا۔ اس نے ادب سے جھک کر عرض کیا، یا نبی، میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جس کا علم آپ کو نہیں دیا گیا۔ میں سبا کی سرزمین پر گیا تھا۔ وہاں ایک عورت رانی بلقیس حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس طاقتور لشکر ہے، عالیشان تخت ہے اور دولت کی کوئی کمی نہیں، مگر افسوس وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا، اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب میرا ایک خط لے جا اور اسے رانی تک پہنچا، دیکھنا وہ کیا جواب دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط اللہ کے نام سے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مقابلے میں بغاوت مت کرو اور اللہ کے آگے سر جھکا کر میرے پاس چلی آؤ۔ ہدہد خوشی سے اڑتا ہوا سبا پہنچا اور رانی کے دربار میں خط گرا دیا۔ جب رانی بلقیس نے خط پڑھا تو اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ اس نے کہا، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے؟ اس میں مجھے اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی ہے۔ درباریوں میں خسر فسر شروع ہو گئی۔ وزیر بولے، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن آخری فیصلہ آپ کا ہے۔ رانی نے گہری سوچ کے بعد کہا، میں انہیں آزمانا چاہتی ہوں۔ تحفے بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ کس قسم کے انسان ہیں۔ جب وہ قیمتی تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچے تو آپ نے غصے سے فرمایا، کیا تم مجھے مال دولت دے کر راضی کرنا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اپنے تحفے واپس لے جاؤ۔ رانی بلقیس سمجھ گئی کہ معاملہ دولت یا سلطنت کا نہیں بلکہ حق اور توحید کا ہے۔ اس نے کہا، اب میں خود جا کر سلیمان سے ملوں گی۔ جب یہ خبر ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں فرمایا، ان کے آنے سے پہلے کون اس کا تخت لا سکتا ہے؟ ایک طاقتور جنات نے کہا، میں آپ کے اٹھنے سے پہلے لا دوں گا، مگر آصف بن برکھیا جو اللہ کی کتاب کا علم رکھتا تھا وہ بولا، حضرت سلیمان علیہ السلام، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی رانی بلقیس کا تخت لے آؤں گا۔ اور اسی وقت رانی کا شاندار تخت آپ کے سامنے موجود ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ دیکھے کہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا کافر بنتا ہوں۔ پھر آپ نے حکم دیا، اس تخت کو تھوڑا بدل دو تاکہ رانی پہچانتی ہے یا نہیں۔ کچھ ہی وقت بعد رانی بلقیس اپنے شاہی قافلے کے ساتھ دربار میں پہنچی۔ جب اس نے تخت دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کہ یہ تمہارا تخت ہے؟ رانی نے گہری نظر سے دیکھا اور بولی، ہاں، ہو میرا ہی لگتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اسے اپنی شیشے جیسے چمکدار فرش بالش محل میں لے گئے۔ جب رانی نے فرش میں پانی جیسا عکس دیکھا تو اس نے کپڑا اٹھا لیا کہ کہیں بھیگ نہ جائے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، یہ پانی نہیں، کانچ کا فرش ہے۔ رانی کانپ اٹھی اور سمجھ گئی کہ یہ سب اللہ کا کرشمہ ہے۔ اسی وقت اس نے اعلان کیا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ صرف بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتی ہوں اور اسی کے آگے اپنا سر جھکاتی ہوں۔ پاس ہی میں بیٹھا ہدہد پرندہ یہ منظر دیکھ کر خوشی سے اپنے پنکھ فڑفڑانے لگا۔ اس کا چھوٹا سا دل بھی اللہ کی قدرت پر جھوم اٹھا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ اللہ جسے چاہے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ کبھی چھوٹا پرندہ بھی امتوں کی قسمت بدل سکتا ہے۔ سلطنت اور دولت سب فانی ہے، اصلی طاقت اور عزت اللہ کے توحید میں ہے۔ اصلی بادشاہ وہ ہے جو دلوں پر راز کرے، اور یہ صرف نبیوں اور حق کے پیروکار کو نصیب ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہر نعمت کو اللہ کا فضل مانا اور اس کا شکر ادا کیا۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔